السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا مفتی ہارون ندوی آفیشیل اور وائرل نیوز انڈیا، ان دونوں نئے چینلوں پر ہمارے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو باقاعدہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، روزانہ ایک کسی اہم ضروری مدعے کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے، الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آج 19واں روزہ اس نے ہم کو نصیب فرمایا۔ 19 روزے یوں سمجھیے کہ آج ہو چکے ہیں۔ آج 20ویں تراویح ہوگی اور آئندہ کل 20واں روزہ ہوگا، اور 20ویں روزے سے ایک اہم عمل شروع ہوتا ہے جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کے تعلق سے ہم نے یہ سنا ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے علماء نے اکثر بیانات میں، مسجدوں میں ہم کو کبھی جمعہ کے بیان میں بھی سمجھایا ہوگا کہ اعتکاف ایک بہت اہم عبادت ہے، کہ مسجد میں بیٹھ جانا، یہ عورت کا اپنے گھر کے کسی ایک کونے میں اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ بند کر لینا، ٹھہر جانا، اور دنیا کی تمام ضرورتیں یا دنیا کے تمام کام، ضرورتیں تو میں نہیں کہہ سکتا، ساری ضرورتیں جو ضروری ہے ان کے لیے تو باقاعدہ اتنی بھی بندش نہیں ہے اعتکاف میں، باقاعدہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا مسجد میں بیٹھا ہے اور مسجد میں اگر انتظام نہیں ہے، وہاں پر قریب میں بھی اگر کوئی طہارت خانہ وغیرہ نہیں ہے، تو آپ گھر تک کے جا کر وہاں سے آپ اپنی ضرورت پوری کر کے آ سکتے ہیں۔ تو خیر، اعتکاف رمضان کے 21ویں یوں سمجھیے کہ شب سے شروع ہوتا ہے، 21ویں شب، 20واں روزہ، 20ویں روزے کے بعد میں جو شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ مسجد میں عصر کے بعد سے اپنا بوریا بستر لے کر چلے جائے، اور پھر بس سورج غروب ہوگا اور اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور پھر جب عید کا چاند دکھے گا، یعنی 9 دن کے بعد دکھے یا 10 دن کے بعد دکھے، اس وقت پھر وہ اپنا اعتکاف ختم کرے گا۔ اور رمضان کا یہ اعتکاف اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو اتنی اہمیت دی تھی رمضان کے، کہ رمضان کے اعتکاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں ہے، اور کبھی چھوٹا بھی ہے تو باقاعدہ عید والے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن صرف اتنا آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف میں وہ اپنے دنیا کے جتنے کاروبار ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چھوڑ دیتا ہے اور ایک اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ جب ہم اپنے مہمان کی اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے ہم قدر کرتے ہیں، تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ جو اللہ کا مہمان بن گیا تو پھر اللہ اپنی شان کے اعتبار سے اس کی قدر کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو نوازے گا، اس کی مہمان نوازی کرے گا، کیونکہ اب یہ اللہ کا مہمان ہے، کیونکہ بیٹھا کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ جی ہاں، اور دنیا کی سارے کاروبار وغیرہ سے جب یہ کٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کا روحانی تعلق، اس کا قلبی تعلق، اس کا دلی تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کے گھر میں رہتا ہے، صرف نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور جو بھی اس کو عبادت کرنا ہے عبادت کرتا ہے۔ لیکن ایک اور خاص بات یاد آ گئی کہ جب کوئی اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، تو اللہ اس کے سونے کو بھی، اگر وہ مسجد میں اعتکاف میں ہے اور آرام کر رہا ہے، تو اللہ اس کے آرام کو بھی عبادت میں لکھتا ہے۔ کیا بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر جو دوسری امتوں کو نہیں ملی تھی، جی ہاں، اس امت کو لیلۃ القدر ملی ہے، اور اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں میں بھی گھومتی ہے، اخیر عشرے میں رہتی ہے۔ اب لیلۃ القدر جو اگر کسی کو مل جائے تو ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب، ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور اللہ نے اسپیشل لیلۃ القدر پر قرآن مقدس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اسپیشل ایک سورت اتاری، اور یہ رات اسپیشل اس امت کو ملی ہے، محمد مصطفیٰ کی امت کو ملی ہے۔ تو اس رات
برکات کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. اعتکاف میں بیٹھ گئے انشاءاللہ لیلۃ القدر آپ کے نصیب میں آ ہی جائے گی, کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں. آپ کا سونا, آپ کا بیٹھنا بھی وہاں پر عبادت میں شمار کیا جائے گا. خاص مقصد یہی ہے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کا. اچھا, اب ایک اہم مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے. پہلے مسجدوں میں 20 لوگ اعتکاف کر رہے ہیں, 25 لوگ اعتکاف کر رہے ہیں. بڑی بڑی مسجدوں میں تو کئی پر تو خانقاہیں چلتی ہے اخیر عشرے میں 500 اور 600 لوگ. میں گزشتہ سال جب میں گیا تھا بڑودہ میں, ہمارے پیر صاحب کی ذکر کی مجلس چل رہی تھی, تو وہاں پر 150 سے 200 لوگ اعتکاف میں تھے. تو خیر, اب لاک ڈاؤن میں اس وقت مسجدوں میں جانا منع کر دیا گیا ہے. تو اب کئی لوگ پریشان ہیں کہ اعتکاف کا کیا ہوگا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب مجبوری میں جمعہ گھر میں پڑھا جا رہا ہے, مجبوری میں شریعت نے اجازت دے دی ہے, فرض نمازیں گھر میں پڑھی جا رہی ہے, تو یہ اعتکاف تو سنت علی الکفایہ ہے. تو اب سب کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا, پورے محلے کی طرف سے اعتکاف کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی. یہ جیسے جنازے کی نماز ہے نا کفایہ, کہ اگر کچھ لوگوں نے بھی پڑھ لی تو پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جائے گی, سب کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح لاک ڈاؤن میں آپ پر یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت ہے اور کفایہ ہے, اس لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. شریعت نے جب مجبوری میں فرض کو گھر میں پڑھنے کی اجازت دے دیا, جمعہ کی بجائے ہم ظہر گھروں میں پڑھ رہے, تو اعتکاف کے لیے آپ مسجدوں میں بھیڑ نہ لگائے, بلکہ مسجد میں جو 2-3 لوگ ہیں وہی لوگ اعتکاف کر لے, یہ زیادہ بہتر رہے گا. آپ ہر سال اعتکاف کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ اللہ کی کریم ذات سے, رحیم ذات سے یقیناً امید ہے کہ آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے مسجد میں, لیکن اب آپ مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے, تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے جذبے کی وجہ سے اس کا ثواب آپ کو دے گا. مگر آپ مسجدوں میں 20 اور 15 اور 10 ایسی بھیڑ نہ لگائیں اور اعتکاف مسجد میں نہ کریں. اور یاد رکھیں, مرد گھر پر اعتکاف نہیں کرے گا. وہ سوچ رہے کہ چلو فرض نماز گھر پہ تو یہ بھی گھر پہ کر لو, نہیں, بیڈ روم کو اپنا اعتکاف گاہ بنا لو, ایسا نہیں. مسجد شرط ہے, بنیادی شرط ہے مرد کے اعتکاف کے لیے, مسجد بنیادی شرط ہے. ہاں, عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں اعتکاف ضرور کر سکتی ہے, بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ اب مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے, عورتوں کو اعتکاف کرنے کا موقع آسان ہے, عورتوں کو اعتکاف میں بیٹھا دو, حضرت تم تھوڑا کچن سنبھال لو, جماعت میں جا کر کھانا وانا بنانا تو سیکھے ہو نا, یہ آتا ہے نا. تو ایک کام کرو نا کہ ٹھیک ہے میں ہر سال بیٹھتا تھا, اب ایک کام کر, تو اب گھر میں ہے, تو گھر میں اعتکاف میں بیٹھ جا, ذرا تھوڑا سا کچن میں سنبھال لیتا ہوں, تو ذرا احساس بھی ہو جائے گا کہ کچن میں کیسی گرمی ہوتی ہے اور کیسی محنتوں سے کھانا بنتا ہے. تو خیر یہ ایک بات میں نے کہہ دیا, لیکن آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے. بلکہ حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں, فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ تیرے در پہ آیا ہوں, کچھ لے کے جاؤں گا. اور اللہ کے در پر جو چلا جائے اور خالی آ جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم جیسے لوگوں کے گھر پہ کوئی آئے تو وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتا ہے, تو وہ تو شہنشاہ ہے, وہ رب العالمین ہے. اس کے در میں کوئی بیٹھ جائے, چلا جائے, اس کا مہمان کوئی بن جائے, اور پھر اس وہ مہمان خالی ہاتھ آ جائے, ہدیہ اور تحفہ لے کر نہ آئے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں, اس لیے اعتکاف کی اس اہم سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں, لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ مسجدوں میں بھیڑ نہ لگائیں. یہی ہماری اپیل ہے, درخواست ہے.